بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کے تحت جو پہلی حدیث مبارک پڑھی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس یقین کے ساتھ انتقال کر جائے، مر جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں وَهُوَ يَعْلَمُ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں علم کے معنی صرف جاننا نہیں، بلکہ علم کا معنی مرادی معرفت اور یقین یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ وہ جو شخص یقین کامل اور عقیدہ جازم کے ساتھ دنیا سے گزر جائے، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا، ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم، معرفت اور یقین کبھی اپنے ظاہری معنی پر استعمال ہوتے ہیں، کبھی اپنے ظاہری معنی پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی علم کا اطلاق حالت پر ہوتا ہے۔ خیر، حدیث پاک میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان باب کے تحت ذکر کردہ احادیث میں مختلف فرقوں کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ فرقہ مرجیہ صرف گناہ کو مومن کے لیے مضر مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے مومن کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو حدیث پاک میں ان کی بھی تردید ہے۔ وہ اس حدیث سے بظاہر ان حدیث کے ظاہری کلام سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو، محض توحید کا اقرار کر لینا یہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، چاہے گناہ کرے یا نہ کرے۔ ان کو جواب دیگر احادیث کے ذریعے سے دیا گیا ہے، جو آگے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں، کہ گناہ کبیرہ کے متعلق بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطات، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ان احادیث سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہ مومن کو نقصان پہنچاتا ہے، اگرچہ ان جیسی احادیث میں خوارج کا بھی رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نعوذ باللہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اور معتزلہ کا بھی رد ہے، جو کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ایمان سے نہیں نکلتا لیکن دائمی جہنم میں رہے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، کہ مومن دائمی جہنم میں نہیں رہے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ توبہ کر کے انتقال ہو جاتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہیں گے سزا دیں گے، اللہ چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ مرجیہ جس قسم کی احادیث پیش کرتے ہیں، جیسے ابھی انہوں نے باب کی ان احادیث سے استدلال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی کہ جو شخص اس یقین کے ساتھ مر جائے کہ وہ جانتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب کہ وہ گنہگار مومن جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ دوسرا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جہنم کا تو مستحق وہ ہوا تھا، لیکن
شفاعت کی وجہ سے، چاہے وہ شفاعت رسول اللہ نے کی ہو یا صالح مومنین نے کی ہو یا اس کے کسی قریبی نیک رشتہ دار نے کی ہو، تو اس کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ مطلب ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جو وہ یعلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے فرقہ مرجیہ کے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ صرف زبان سے اقرار کافی ہے، دل میں اعتقاد ہو یا نہ ہو، جبکہ اس روایت سے ثابت ہوا کہ شہادتین کے اقرار کے ساتھ ساتھ، یعنی زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ضروری ہے۔ دوسری روایت میں غیر شاکین فیہما کا لفظ بھی اس کی واضح دلیل ہے۔ ساتھ ہی اس روایت میں کہ فرقہ جہمیہ والے کہتے ہیں، اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہ زبان سے اقرار ضروری نہیں بلکہ صرف دل سے تصدیق کافی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جہمیہ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دیگر روایات میں زبان سے کہنے اور شہادت دینے کی صراحت موجود ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، روایت میں ہے جو پڑھی گئی، من شہید لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ سب جو الفاظ آئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری۔ حدیث باب میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ دیکھیے، ایمان اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کہ رسالت کی شہادت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایمان معتبر نہیں۔ تو پھر صرف حدیث میں توحید کا ہی ذکر ہے، شہادت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے مختلف جوابات تھے۔ ایک بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ علم بن چکا ہے، یہاں توحید کا اقرار سے بول کر پورا کلمہ یعنی رسالت کی شہادت بھی مراد لی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک عنوان ہے، اجمالی عنوان، اس کے تحت پوری شریعت شامل ہے، تو پھر اس میں رسالت کا کلمہ بھی داخل ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ رسالت کا کلمہ چونکہ ہر امت کے لیے جدا جدا ہے، اور شفاعت کے ذریعے سے ہر امت کے مومن افراد نکلیں گے، اس لیے صرف پہلے جملے پر یعنی توحید کے اقرار پر اکتفا کیا گیا ہے، اور دوسرا جو جملہ ہے رسالت کی شہادت، اس کو مخاطبین کی فہم پر اور ان کی سمجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے، فہم پر اور سمجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ باب کے تحت ایک طویل روایت غزوہ تبوک کے موقع کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا ہے، وہ بھی سامنے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے زمانے میں جب لوگوں پر فاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لوگ اپنے اپنے اونٹ کو ذبح کر کے کھا لیں اور اس کی چربی سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کر سکتے ہو ایسا۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ
آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائے گی۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے باقی ماندہ توشوں کو منگوائیں اور ان کو جمع کر کے پھر اس پر اللہ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ ممکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس میں برکت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان منگاؤ، اس کو پھیلا دیا، پھر لوگوں کے توشے منگوائے۔ کوئی ایک مٹھی چنا لے کر آیا، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ بچھے ہوئے چمڑے کے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے برتنوں میں لیتے جاؤ۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے برتنوں میں لیا، لشکر کے ہر آدمی نے اپنا اپنا برتن بھر لیا اور سبوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اس کے بعد بھی کچھ بچ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات ہے۔ خلاف عادت وہ چیز جو نبی سے پیش آتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کے علاوہ سے پیش آئے خلاف عادت کوئی چیز تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ نبی کے علاوہ مومن سے پیش آئے تو کرامت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کا جملہ کہہ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے دوسرے لوگ نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کو بھی اپنی نبوت پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو جو شخص بغیر شک کے ان دونوں باتوں کی گواہی دیتا ہو تو جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ ایک روایت پڑھی گئی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندی ہے، حضرت مریم کے بیٹے، اور ان کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ، جسے اس نے حضرت مریم علیہ السلام پر القاء فرمایا تھا، اور اس کی طرف بھیجی ہوئی ایک روح ہے۔ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ جو ان عقائد کو تسلیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے اختیار دے گا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفت یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وغیرہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ نصارہ پر ایک تو تعریض بھی ہے، اور ان کو اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ ان کا جو عقیدہ تثلیث والا عقیدہ ہے وہ شرک محض ہے، ان کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بھی ثابت کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی سچی بندی تھی، اللہ کی سچی بندی تھی، پاک دامن بندی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے باب میں جو نصارہ خدائیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بالکل باطل ہے، عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں وہ بھی باطل ہے۔ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندی کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وابن امتہ جو کہا گیا، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت جو اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ ان کی شرافت اور فضیلت اور ان کی اہمیت اور حیثیت کو بتلانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، یہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے،
قرآن میں بھی ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، خوشخبری دی گئی. اس لیے یہ کلمہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پڑ گیا. بعض نے یہ توجہ کی ہے کہ چونکہ جھولے میں گہوارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا، اس لیے ان کو جو ہے کلمہ کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اور کلمہ قم بإذن اللہ کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو کلمہ کہا گیا. روح منہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو روح کی نسبت کی گئی ہے، روح کی نسبت کی گئی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بعض حضرات نے یہ توجہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی انسانی نطفے کا دخل نہیں، بلکہ ان کی ولادت صرف اللہ کے ارادے اور کلمہ کن کے نتیجے میں ہوئی، اس لیے نظافت اور پاکیزگی میں وہ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو روح کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیا تھا، اسی سے وہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تھی. اس میں نطفے کی بالکل آمیزش اور ملاوٹ نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو روح کہا گیا کہ وہ علقہ اور مضغے کی اس میں کوئی نوبت ہی نہیں ہے. ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اصل میں ذو روح یعنی روح والے سبھی حیوان روح میں برابر ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی آمد کو خصوصیت حاصل ہے، اس لیے اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی طرف کر دی. یہ بہت سی توجیحات ذکر کی جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لفظ روح کی نسبت کرنے کے اعتبار سے. بہرحال حدیث سے پتہ چلا کہ دائمی نجات کا دار و مدار ایمان اور عقیدے کی سلامتی پر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ادنا کوتاہی بھی برداشت نہیں ہے. توحید میں تثلیث کی بالکل ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نصارہ کو بھی تنبیہ کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، مقدس رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، روح ہے، بس یہی عقیدہ رکھنا ہے، باقی وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ ایسا عقیدہ رکھیں گے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک بات جان لینا چاہیے کہ ان احادیث سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ صرف توحید کا اقرار دخول جنت کے لیے کافی ہے. ان روایات کے عموم کو اعمال صالحہ کے ساتھ مقدر کیا جائے گا. اعمال صالحہ کو یہاں پر پوشیدہ مانیں گے تو کہ من شہد لا الہ الا اللہ وعمل عملا صالحا دخل الجنت حرم اللہ علیہ النار. یا ان روایات کا مصداق وہ مومن ہے جو ایمان لائے اور فوراً مر جائے، اس کو کسی عمل کی مہلت نہ مل سکے، ایسا مومن ان روایات کا مصداق ہوگا. یا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ انہیں ان روایات کو حسن ظن پر محمول کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان کرتے ہیں کہ جب ایمان لا چکا ہے تو وہ گناہ سے ضرور بچے گا اور نیک اعمال کو ضرور بھی ضرور وہ اختیار کرے گا. تو حسن ظن کے اعتبار سے اس کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے. آگے حدیث میں حضرت معاذ کے حدیث میں ایک بات کا تذکرہ کہ حق العباد علی اللہ، اللہ نے
تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اللہ پر بھی کچھ واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ مانیں گے کہ بھائی دیکھیے، جو مومن نیک اعمال کرے گا تو اس کے اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اسے حق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس اجر و ثواب کا ملنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ کسی واجب چیز کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو اس انداز میں تعبیر کیا جائے گا، ورنہ ہم اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر ایک لمبی حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی کہ